أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے یا فرعون اے فرعون انی بے شک میں رسول رسول ہوں میں رب العالمین کی طرف سے حقیق قائم ہوں علی اس بات پر کہ ان کے لا نہیں اقولا میں کہتا علی اللہ تعالیٰ پر الا الحق سوائے حق بات کے قد تحقیق جئتکم لایا ہوں میں تمہارے پاس ببینۃ ایک واضح نشانی میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے فارسل پس بھیج دو معیہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو قالا اس نے کہا ان کنتا اگر ہے تو جیتا لایا تو بھی آیت ان کوئی نشانی فأتی تو لے آ بہا اسے ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے فالقا تو اس نے ڈالا عصاہ عصا اپنا فاذا تو یک ہیا وہ ثعبان اژدہا تھا مبین کھلا واضح یعنی کہ واضح وہ اژدہا بن گیا ونزع اور اس نے باہر نکالا یدہ اپنا ہاتھ فاذا تو تب وہ یک ہی وہ بیضاء سفید چمکتا ہوا تھا للناظرین دیکھنے والوں کے لیے فاعلین یعنی کہ جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز ہوتا ہے رکن نمبر 3 کا اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم میرے رب نے ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر اس حصے میں اس آیت میں کہ اور کیا ان لوگوں کی جو پہلے باشندوں کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کی گناہوں کی وجہ سے سزا دیں یعنی کیا پہلی قوم کی عبرتناک حشر سے موجودہ قوم کے لیے یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ اگر ہم چاہیں تو گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی برباد کر دیں یہ جو ایک دوسروں کے جانشین ہیں اور یہ انہی کی وجہ سے بے دھڑک ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کو ذرہ بھر بھی خوف نہیں آتا پھر رب کائنات نے سورہ حج میں بھی ارشاد فرمایا چنانچہ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھیں چنانچہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں اور کتنے ہی کنویں بیکار چھوڑے ہوئے اور ایسے ہی محل بیکار پڑے ہوئے ہیں غیر آباد پڑے ہیں تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے لیے ایسے دل ہوں جن سے وہ سمجھتے ہوں یا ایسے کان ہوں جن سے وہ سنتے ہوں بس یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں یعنی ان دلوں کو ہدایت نہیں ملتی اس لیے وہ دل اندھے ہیں میرے رب نے سورہ الانعام کے اندر بھی فرمایا کہ اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے ان کو اسی عذاب میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر دیا پھر میرے رب نے فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر کہ تو کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں بلا شبہ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں وَنَتْبَعُوا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ نہ سنیں اللہ تعالیٰ جن کے دلوں اور کانوں پر جب مہر لگا دیتا ہے تو ان کے اندر حق کی بات کبھی بھی داخل نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ سنتے ہیں لیکن سننے کے باوجود بھی نصیحت کو حاصل نہیں کرتے اور نصیحت کو پکڑ کر اپنے دلوں میں نصیحت کو نہیں بساتے اور نہ ہی وہ عبرت حاصل کرتے ہیں اور اس سے کوئی ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو بھی ایسے ہی ہلاک کیا اور پچھلی قوموں کو
کو دیکھ کر انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ہمیں بھی ہلاک کر دے۔ میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں جن کی کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ فما كانوا لیؤمنوا بما كذبوا من قبل، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرمایا نقص علیک من انبائها، یہاں پر اللہ تعالیٰ جو خبریں بیان کر رہے ہیں، جو حالات بیان کر رہے ہیں، جو واقعات بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کافروں کو تباہ کرنے کے بارے میں بتایا اور مومنوں کو بچا لینے کو بتایا، اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا تاکہ نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ان تباہ شدہ بستیوں کے کچھ حالات بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو کیوں اور کس وجہ سے کب اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پر کس گناہ کے سبب ان کو نست و نابود کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی بستی کو اللہ نے بغیر کسی رسول کے ہی بھیجے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا ہو۔ اللہ نے ہمیشہ ہدایت کو بھیجا، لیکن جب انہوں نے ہدایت کو نہیں سنا، اپنی منمانی کی، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو اپنے عذاب میں لپیٹ لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ میرے رب نے سورۃ النساء میں بھی یہی فرمایا کہ وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ باقی رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ فما كانوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ، تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا، یعنی جس کی تکذیب کر چکے تھے اور حق کو رد کر چکے تھے، ایسا تھا ہی نہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آتے۔ رب کائنات نے سورہ الانعام کے اندر اسی طرح کا بیان فرمایا کہ اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو جھٹلانے کی سزا کے طور پر کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ ان پر ظلم نہیں، انہوں نے جھٹلا کر خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر تب لگائی تھی جب انہوں نے ایمانی دلائل کی طرف توجہ نہ کی، جب انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حق قبول کرنے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ نقطہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ میرے رب نے پھر مزید فرمایا وما وجدنا لأکثرهم وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں فرمایا یا نہیں پایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے بارے میں واضح فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں واضح بتا دیا ان پچھلی قوموں کے بارے میں کہ ہم نے جن کی طرف رسول بھیجے ان میں سے اکثر قوموں میں عہد کی پاسداری نہیں دیکھی، وہ عہد کو پورا کرنے والے ہرگز نہ تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو وصیت کی اس پر وہ قائم نہ رہے، وہی وصیت اس نے سارے جہان والوں کو کر رکھی ہے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنا فسق اور نکلنے والے کو فاسق کہتے ہیں۔ اکثرہم لفاسقین، اللہ تعالیٰ کی حدود سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے باہر نکلنے کو فسق کہا جاتا ہے، اور جو اس کی بات کو نہیں سنتا وہ کرنے والے فاسق ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کی کچھ باتیں سنیں اور کچھ باتیں نہ سنیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی مرضی کی باتیں مانیں اور اپنی مرضی کی باتیں نہ مانیں۔ اگر ہم ایسے ہیں تو ہم یقیناً یہودیوں کی طرح کے ہی عمل کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپنے دل کو ڈھارس دینے کے لیے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خالی عمل چلے جائیں اور قرآن کو پڑھ کے کچھ تھوڑی بہت نیکیاں کما لیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب عمل کے بغیر علم کی کوئی وقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، تو اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ہم پر لازم تو پہلے بھی تھا کہ ہم پریکٹسنگ مسلمان بنیں، لیکن علم کو حاصل کرنے کے بعد جب تک ان محفلوں سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ ایمان تر و تازہ رہیں گے، اور ہمارے لیے عمل کرنا بھی آسان رہے گا۔ جیسے ہی دنیا کے لوگوں کے اندر شامل ہوں گے، عمل کرنا اتنا ہی مشقت طلب اور مشکل ہو جائے گا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ان جلیل القدر انبیاء اور رسول کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی بڑی آیات اور معجزات کے ساتھ بھیجا کہ ان جیسے معجزات پہلے کبھی نہیں بھیجے گئے تھے۔ الا فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب۔ فرعون اور اس کے سردار بہت بڑے جابر اور سرکش تھے۔ فظلموا بہا، تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے ان کے مقابلے میں ظلم کیا، اور انہوں نے حق کی پیروی نہ کی اور تکبر کے ساتھ حق کو ٹھکرا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں فرماتے ہیں اور انہوں نے ان کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے۔ پس آپ دیکھیں فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فساد کرنے والوں کے انجام کی طرف دیکھو، ہم نے کیسے ان کو ہلاک کیا، کیسے لعنت نے ان کا پیچھا کیا، اور قیامت تک لعنت ان کے پیچھے لگی رہے گی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، انہوں نے پہلی دعوت دیتے ہوئے ہی یہ کہا کہ اے فرعون، یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، اور میں ایک رسالت لے کر آیا ہوں جو میرے رب کائنات نے میری طرف بھیجی ہے، میں اسی کا پیغام لے کر تمہارے پاس پیغام رسا، پیغام پہنچانے والا بن کر آیا ہوں۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ مجھ پر فرض ہے کہ میں اس پر جھوٹ نہ باندھوں اور اس پر وہی بات کہوں جو حق اور سچ ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں تو وہ مجھے ایسے پکڑ لے گا جیسا کہ غلبہ رکھنے والا پکڑتا ہے، اس لیے آپ لوگ میری بات سنیں اور میری اطاعت کریں۔ قد جئتکم ببینات من ربکم، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ فَأَرْسِلْ مَعِیَ بنی اسرائیل، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو تاکہ میں انہیں لے کر شام کی زمین کی طرف چلا جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی ہے، اور ان کو وہ ان کے آبا کی زمین کا گھر ہے، ان کے آبا و اجداد کا گھر ہے، وہ وہیں پر بستے تھے، تاکہ میں ان کو واپس ان کے علاقے میں لے جاؤں۔ قال، فرعون نے کہا، ان کنت جئت بآیت فأت بها ان کنت من الصادقین، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو وہ لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو وہ نشانیاں اپنے ساتھ لے آؤ۔ اس نے یہ مطالبہ کیا تاکہ میں اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ نشانیاں دیکھ لوں، پھر میں دیکھوں کہ تم جو کہہ رہی ہو کہ تم نبی ہو، پھر میں تمہاری بات پر یقین کروں یا نہ کروں، لیکن تم اپنی نشانیاں لے کر آ کر خود کو سچا ثابت کرو۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک ہی وہ ایک ظاہر اژدہا بن گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی ایک بندے کو نظر آئے، بلکہ یہ حقیقی اژدہا تھا۔ جو ان جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا دیا تھا، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور وہ دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہے تھے، لیکن وہ در حقیقت سانپ تھے نہیں۔ یہ جو بنا یہ اژدہا ظاہری اور صحیح سالم اژدہا، حقیقتاً اژدہا بنا، یہ کوئی جادو نہ تھا، بلکہ یہ معجزہ تھا جو اژدہا بنتا اور پھر واپس لاٹھی بن جاتا۔ ٹھیک، یہ فرق تھا ان جادوگروں کی جادو میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے کے اندر۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ
लिन्नाज़िरीन। अल्लाह ने फिर फरमाया और उसने अपना हाथ निकाला तो अचानक वो देखने वालों के लिए सफेद चमकता हुआ था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दूसरा मूसा ये दिखाया कि अपनी चादर में हाथ डालकर जो निकाला तो वो सूरज की तरह चमक रहा था। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सूरह नमल में भी इसके बारे में इरशाद फरमाया कि और अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, वो बेऐब सफेद चमकता हुआ निकलेगा। ये निशानियों में से हैं। फिरौन और उसकी कौम की तरफ जाओ, यकीनन वो नाफरमान लोग थे। ये दो बड़े मोजज़ात अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देकर फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा।